अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 3। इन्हीं दिनों नैना को एहसास हुआ कि ताकत किस हद तक ज़रूरी है। ये जो नाम नेहाद मुआशरे के असूल व ज़वाबित हैं, ये भी ताकतवरों के लिए हैं। वो इन्हीं असूलों की वजह से ही कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं। वो बागी हो गई। शराफत, हमदर्दी, हक, फ़र्ज, कानून उसके लिए बेमायनी लफ्ज़ बन गए। उसकी सोच बदल गई। शायद वो कुछ दिनों बाद मामूल पर आ जाती अगर चौधरी परवेज उसका पीछा छोड़ जाता। उसने नैना को परेशान करके रख दिया था। वो फ़ोन करने से, उसे धमकियां और गालियां देने से अब भी बाज नहीं आता था। वो अपना फ़ोन बंद रखने लगी थी। ये वाक़या उनकी घरेलू जिंदगी पर भी असरअंदाज हुआ। उसका बड़ा भाई तो उसके खिलाफ पहले ही था। भाभी ने जो शोर मचाया तो एक तूफान खड़ा कर दिया। चंद दिनों में ही वो अपने बाल बच्चों को लेकर अलग हो गया। उसका असर उसकी माँ पर भी पड़ा। वो वक्त बेवक्त रोने लगती। एक ज़रिया मौज तो था ही, वो खत्म हो गया। दूसरा उनका कौन सा लंबा चौड़ा खानदान था। बेटा अलग हुआ तो माँ सदमे से नडाल हो गई। उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी कि एक दिन उसका मंझला बेटा अपने काम पर जा रहा था। वो रास्ते में ही था कि एक मोटरसाइकिल वाला उसमें आन लगा। मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे। उन्होंने बगैर कोई बात किए उसे मारना शुरू कर दिया। उसे इतना मारा कि वो वहीं सड़क पर बेहोश हो गया। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि उसका कोई कसूर नहीं था। फिर भी उन्होंने यूं मारा जैसे उसे जानबूझकर मार रहे हों। उसे लोग उठाकर अस्पताल ले गए। वहां जाकर पता चला कि उसके बाजू की हड्डी टूट गई है और जो चोटें आई हैं वो इसे 2-3 माह से पहले नहीं उठने देंगी। वो बेचारा घर आन पड़ा। चंद दिन बाद ही पता चल गया कि वो लोग चौधरी परवेज के थे। उसने जानबूझकर उन्हें भेजा था। उनके घर पर खौफ की फिजा ने डेरा जमा लिया। भाई चारपाई से लग गया। उसकी दवा और इलाज के लिए घर की चीजें बिकने लगी। बड़ा भाई अलग हो गया था। उसने कोई मदद न की। छोटा भाई जो पढ़ रहा था उसने पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करने लगा। एक मजदूर की आमदनी क्या हो सकती थी। वो अपने भाई का इलाज करवाता या घर की रोटी पूरी करता। वो जो लाता अपनी माँ के हाथ पर रख देता। नैना ने एक बार दबे लफ्जों में कहा भी कि वो दोबारा स्कूल में मुलाजमत कर लेती है, लेकिन उसकी माँ ने सख्ती से मना कर दिया। हालात दिन ब दिन सख्त होते चले जा रहे थे। उसने एक दिन अपने पुराने स्कूल में राब्ता किया ताकि फिर से जा सके। उसका ख्याल ये था कि वो अपनी माँ को मना लेगी। स्कूल से जो जवाब मिला उसने न सिर्फ उसे चकरा दिया बल्कि खुद उसे अपनी ही निगाहों में गिरा कर रख दिया। उन्होंने कहा था कि ऐसी लड़की जो थानों में फिर रही हो, जिस पर डकैती का इल्जाम हो और बदमाशों से सर पेटोल करती फिर रही हो, हम उसे स्कूल में कैसे जगह दे सकते हैं। वो सोचे भी नहीं। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसका क्या कसूर। ये बात उसकी समझ नहीं आई। एक दिन वो अपनी माँ वाले कमरे में खुरीबान की चारपाई पर लेटी सोच रही थी, क्या है ये जिंदगी। मैं इतनी मजबूर क्यों हूँ। ये चौधरी परवेज जैसा शख्स मुझे तंग कर रहा है और मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती। यही सोचते हुए अचानक उसे लेडी कांस्टेबल की बात याद आ गई। एक बात याद रखना, तलवार और बंदूक दोनों ही हथियार हैं, लेकिन तलवार बंदूक का मुकाबला नहीं कर सकती, याद रखना। ये सोचते ही वो उठकर बैठ गई। वो चंद लम्हे सोचती रही और उसने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। उसने सारी मजबूरियों को एक तरफ रख दिया और इस जमाने से लड़ने को तैयार हो गई। वो उठी। उसने अपना वो बेहतरीन सूट निकाला जो उन दिनों उसके पास था, जिसे उसने इस्त्री किया। खूब नहाई, फ्रेश होकर उसने खुद को संवारा और अपना फोन और पुरानी सिमें लेकर बैठ गई। उसने वो सारे मैसेज देखे जो होते रहे थे। उनमें से उसने एक ऐसे लड़के को मुंतहिब किया जो चौधरी परवेज का दोस्त था। उसने एक पुरानी सिम उसमें डाली और आवाज बदलकर उसे फोन कर दिया। वो कभी उसे पटाने के चक्कर में था और इस बार वो एक नई लड़की बनकर उससे बातें करने लगी। सिर्फ 3 हफ्तों में उसने अली अकबर को ये पावर करा दिया कि उसका ताल्लुक लाहौर के एक कारोबारी खानदान से है। उसने यूं ही नंबर डायल किया तो किस्मत से मिल गया। उसने अपनी अमारात के बारे में ऐसा कुछ बताया कि वो चकरा कर रह गया। एक बात ने तो उसे खुद हैरान करके रख दिया। अंग्रेजी में बात करना या एक फिक्रे में एक अद लफ्ज जोड़ देना ऐसा ही था जैसे खुद को अमीर और अक्लमंद होने की तस्दीक करवा दे। वो जानती थी कि अली अकबर अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन वो बेहद मरगूब हुआ था। वो उसे एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि वो कोई कम पढ़ा लिखा लड़का है।
یہ سارا زبان کا کھیل تھا۔ نینا نے فقط علی اکبر پر توجہ نہیں دی تھی، اس دوران اس نے کئی دوسرے لڑکوں سے بھی دوستی کر لی۔ اس نے اپنے طور پر ایک معیار اور حد بنا لی ہوئی تھی کہ اسے کہاں تک رکھنا ہے۔ تقریباً 3 مہینوں میں اس نے چودھری پرویز کے بارے میں جان لیا کہ اس کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں، کون اس کا دشمن ہے اور کون اس کا دوست۔ اسے احساس دلائے بغیر اس نے تمام تر معاملات کے بارے میں جان لیا، یہاں تک کہ اس نے پوری طرح تصدیق بھی کر لی۔ جن لڑکوں کو اس نے دوست بنایا تھا ان میں سے ایک ملک زاہد تھا، جس کے ساتھ چودھری پرویز کی خاندانی دشمنی چل رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح چودھری پرویز کو مزہ چکھا سکے۔ نینا نے اس پر سب سے زیادہ توجہ دی اور باقیوں کو فی الحال نظر انداز کر دیا۔ یہ 3 مہینے اس نے پوری توجہ سے یہ کھیل کھیلا۔ ایک بالکل نئی لڑکی بن کر اس نے پوری طرح ملک زاہد کو شیشے میں اتار لیا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس نے اس کھیل کو منطقی انجام تک لے کر جانا تھا۔ ملک زاہد اس سے ملاقات کا مطالبہ کرتا تھا اور وہ اسے طرح دے جاتی تھی۔ آخر ایک دن اس نے ملک زاہد کو ملنے کا انیدہ دے دیا۔ ایک ریسٹورنٹ میں ملاقات کا اہتمام ہوا اور طے کیے وقت پر وہاں پہنچ گئی۔ وہ اسے ایک ایسی لڑکی کے روپ میں ملی جو ہیں تو بہت امیر لیکن انہیں باہر نہیں نکلنے دیتے۔ وہ چوری آئی ہے اور جلد واپس لوٹ جائے گی۔ اس نے اپنا نقاب نہیں اٹھایا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر پلٹ گئی۔ اس کے خیال میں یہ ضروری تھا۔ ملک زاہد نے اس سے شادی کرنے کا وعدہ کیا اور نہ جانے کیا کیا، جس سے اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ چند دن بعد ہی اس نے ملک زاہد کو یہ بتایا کہ کوئی چودھری پرویز اسے تنگ کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ملک زاہد سے ملنا بند کر دو۔ کیا تم نے اسے بتایا ہے؟ کیا وہ تمہارا دوست ہے؟ اسے کیسے پتا چلا؟ نینا نے کچھ اس انداز سے بتایا کہ ملک زاہد کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے انتہائی غصے میں بس اتنا ہی کہا، اسے کہنا اگر وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے تو میرے سامنے آئے، میں اسے بتاؤں گا۔ میں تمہیں کوئی صفائی نہیں دوں گا، لیکن میرے سوالوں کے جواب تو دو۔ اس نے میرے کسی کو بتا دیا، میرے والدین کو پتا چل گیا تب میں تو خودکشی کر لوں گی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تم نہیں، کوئی اور کرے گا، یہ کہہ کر اس نے پہلی بار خود فون بند کیا تھا۔ نینا کو احساس ہو گیا کہ اب کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، اس لیے وہ پوری طرح علی اکبر کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اسے پتا چلا کہ وہ کل دن کے وقت عدالت میں ایک پیشی پر جانے والے ہیں۔ پوری طرح تسلی کرنے کے بعد اس نے یہ بات ملک زاہد کو بتا دی۔ نینا نے اسے پوری کہانی بنا کر بتایا۔ آج اس کا فون آیا تھا اور پھر سے فضول باتیں کر رہا تھا۔ میں نے آپ کا پیغام اسے دے دیا۔ پھر کیا بولا وہ؟ اس نے پوچھا۔ یہی کہ میں کل پیشی پر جا رہا ہوں، اگر اس میں ہمت ہے تو مجھ سے اتنا ہی آ کر پوچھ لے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اچھا، ایسے کہا اس نے؟ وہ غصے میں بے قابو ہونے لگا تو وہ تیزی سے بولی، اب آپ اس کے منہ نہ لگنے چلے جائیں، ایسے ہی فضول آدمی ہے، اس کا کیا بھروسہ، یہ تو کل ہی پتا چلے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ اگلے دن شہر سے باہر جانے والی سڑک پر تصادم ہو گیا۔ واقعہ کچھ یوں بتایا گیا تھا کہ چودھری پرویز اور اس کے ساتھی کار پر شہر جا رہے تھے۔ راستے میں ملک زاہد نے ناکہ لگایا ہوا تھا۔ انہوں نے بغیر کوئی بات کیے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ میں علی اکبر مارا گیا۔ چودھری پرویز شدید زخمی ہو گیا۔ اسے زخمی حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کے بچنے کی بالکل بھی امید نہیں رہی تھی۔ نینا اس وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ کب اسے ہوش آتا ہے اور کب وہ اسے بتائے گی کہ میں نے تم سے انتقام لے لیا ہے، مگر اس کی حسرت دل میں رہی، وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ملک زاہد پکڑا گیا اور اسے جیل ہو گئی۔ اس سے بات ہونا بھی بند ہو گئی۔ لوگوں کو یہی پتا چلا کہ دونوں کے درمیان خاندانی لڑائی تھی۔ دوسرے ہفتے اسے ملک زاہد کی کال ملی۔ وہ جیل میں سے کسی کے سیل فون سے کال کر رہا تھا۔ دیکھ لیا تم نے، میں نے صرف تمہاری خاطر اسے ایسی حالت میں کر دیا ہے کہ اب وہ دوبارہ تجھے فون کرنے کے لائق نہیں رہے گا، اس نے فتح مندی کے احساس سے کہا۔ میں نے ایسا کب چاہا تھا، اب تم بھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رونے کی اداکاری کی۔ گھبراؤ نہیں، میں بس کچھ دنوں میں باہر آ جاؤں گا، بس تم میرا انتظار کرنا، اس نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو وہ پیار بڑے لہجے میں بولی، اب تمہارا ہی تو انتظار ہے۔ دیکھ، میں پتہ نہیں کب فون کر پاؤں گا، تم بس اپنا خیال رکھنا، اس نے پیار میں بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس تمہارا ہی خیال ہوگا، بس تم لوٹ آؤ نا، وہ بولی۔ اس طرح کی چند دوسری باتوں کے بعد فون بند ہو گیا۔ اس نے وہ سم نکالی اور اسے توڑ دیا۔ ایک باب ختم ہو گیا۔ نینا نے بدلہ لے لیا تھا، لیکن معیشت کا عفریت منہ کھولے انہیں نگلنے کو تیار تھا۔
گھر میں معاشی بدحالی نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ اس کا چھوٹا بھائی انتہائی صبر سے صبح کام پر نکل جاتا۔ اگر کہیں مزدوری مل جاتی تو کر لیتا، نہ ملتی تو واپس گھر آ کر چارپائی پر گر جاتا۔ اس کی ماں کی حالت بھی دن بدن خراب رہنے لگی تھی۔ اسے یہ اچھی طرح پتا تھا کہ اگر اس نے اپنی ماں کا علاج بروقت نہ کروایا تو وہ اسے بھی کھو دے گی۔ اسے یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ پورے علاقے میں اس کی ذات کے بارے میں کوئی اچھا تصور نہیں ہے۔ اسکول والوں کی رائے سن کر اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ کہیں نوکری کا سوچے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک دن اسی لیڈی کانسٹیبل کا فون آ گیا۔ اس نے حال احوال پوچھنے کے بعد کہا، تمہارے پاس نوکری کرنے کا ایک بہترین چانس ہے اگر تم کرنا چاہو۔ کہاں پر؟ یہ پوچھنے کے بعد وہ اگلے ہی لمحے تیزی سے بولی، لیکن جہاں بھی ہو میں نوکری ضرور کروں گی۔ ہماری گھر کی حالت۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ نوکری پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے، لڑکیوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ اگر تم نوکری کرنا چاہو تو کل صبح اپنے کاغذات لے کر تھانے آ جانا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں نوکری ضرور مل جائے گی۔ لیڈی کانسٹیبل نے کہا تو وہ حتمی لہجے میں بولی، میں پہنچ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، لیڈی کانسٹیبل نے کہا اور کچھ دیر بعد فون بند کر دیا۔ اگلے دن اپنے گھر میں کسی کو بتائے بغیر وہ صبح کے وقت ہی پولیس لائن تھانے پہنچ گئی۔ دوڑ وغیرہ لگانے کے بعد ان کا تحریری امتحان لیا گیا۔ ان کے قد ماپے گئے اور انہیں جانے کا کہہ دیا، سو وہ گھر آ گئی۔ ان دنوں فون کھلا رکھنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ جو ٹیسٹ دیکھ کر آئی تھی اس کے بارے میں اسے دوسرے کسی ذریعے سے پتہ نہیں مل سکتا تھا۔ 2 ہفتے بعد ہی اسی لیڈی کانسٹیبل کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ لسٹ لگ گئی ہے اور اس میں تمہارا نام سب سے اوپر ہے، تمہیں نوکری مل گئی ہے۔ کل صبح آ کر نوکری جوائن کرو۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ڈلتے سورج کی روشنی انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے اس پیلے کوارٹر پر پڑ رہی تھی جس کے سامنے وہ کھڑی تھی۔ ارد گرد کا ماحول سنسان تھا، حالانکہ کوارٹروں کی ایک لمبی قطار تھی، ان میں پولیس والے ہی رہتے تھے۔ اس نے باہر لکھا ہوا پڑھا، بارک نمبر 3، یہ تمہارا کوارٹر ہے اور تم اسی میں رہو گی۔ میں یہاں، میرا مطلب، اس نے تیزی سے گھبراتے ہوئے پوچھا تو اسے وہاں لانے والا سمجھ گیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے، اس لیے تحمل سے سمجھاتے ہوئے بولا، تم اندر جاؤ، وہاں تم سے سینئر ہیں، وہ تمہیں خود ہی ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اس پر نینا نے گہری سانس لیا اور کوارٹر کے اندر قدم رکھ دیا۔ سامنے ہی برآمدے میں ایک فربا مائل خاتون چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں نینا پر جم کر رہ گئیں۔ پھر چند لمحوں بعد اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان پھیل گئی۔ وہ اس کے قریب گئی تو وہ لیٹتے لیٹتے ہی بولی، نہیں بھرتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا نام بتایا تو وہ بولی، جاؤ اندر، آپ ہی فوزیہ ہے، ASI ہے، یہاں ہم سب میں سینئر، وہ سب سمجھا دے گی۔ وہ اندر کمرے میں گئی تو کمرے کے کونے میں ایک پتلی سی مگر مضبوط خاتون اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب تک وہ اس کے قریب نہیں چلی گئی اور ہاتھ نہیں ملا لیا وہ اسے سر سے پیر تک دیکھ کر اس کا جائزہ لیتی رہی۔ خوش آمدید ڈپارٹمنٹ میں اور یہاں ہماری ساتھی بننے پر بھی، آپ ہی فوزیہ نے کہا۔ جی بہت شکریہ، وہ منمنائی۔ دراصل اسے الجھن ہو رہی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل فوزیہ مسلسل اس کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے ایکس رے کر رہی ہو۔ اچھا جاؤ، یہ 7 والا کمرہ ہے، وہاں چارپائی پڑی ہے، شاید بستر بھی ہوگا، تم جا کر وہیں آرام کرو، باقی باتیں رات کھانے پر ہوں گی۔ ہیڈ کانسٹیبل فوزیہ نے کہا تو وہ جلدی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کمرے میں 3 چارپائیاں پڑی تھیں، ایک پرانا میز اور 2 کرسیاں، یہی اس کمرے کی کل کائنات تھی۔ ایک کونے میں ٹرنک اور بیگ دڑے ہوئے تھے، وہیں اس نے اپنا بیگ بھی رکھ دیا اور ایک چارپائی پر لیٹ گئی جس پر بستر نہیں تھا۔ انہی لمحات میں اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آ گیا، خاص طور پر وہ دبدبائی آنکھیں جن میں نہ جانے کتنی باتیں پوشیدہ تھیں۔ وہ ان ساری باتوں کو سمجھتی تھی۔ ماں نے ایک لفظ نہیں کہا لیکن وہ ہر بات سمجھ گئی کہ ماں آخر کہنا کیا چاہتی ہے۔ اسے پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں اسے فقط مان کا ہی احساس ہوگا۔ اس نے اپنا جی کرلا لیا۔ وہ بہت کچھ سوچنا چاہتی تھی لیکن اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے کھانے پر اس ہیڈ کوارٹر میں رہنے والی سبھی خواتین تھیں۔ اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ وہاں 2 مزید لڑکیاں آ گئی تھیں جو اس کی ہم عمر اور اس کے ساتھ ہی بڑھتی ہوئی تھیں۔ کھانے کے بعد گپ شپ میں آپی فوزیہ نے بہت ساری باتیں کی۔ اسے سب بھول گئیں سوائے ایک بات کے کہ یہ دنیا جنگل ہے اور یہاں نہ جانے کیسے کیسے درندوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہاں ہر وقت آنکھیں کھول کر رکھنا پڑتی ہیں، جب تک تم اپنا خیال نہیں رکھو گی تب تک کوئی دوسرا تمہارا خیال نہیں رکھے گا۔ وہ رات تعارف اور باتوں میں گزر گئی۔ اس رات سے اس کی ملازمت کا آغاز ہو گیا۔
वो चंद कपड़े लेकर आई थी। अगली बार जब घर से वो बिस्तर उठाने लगी तो उसे अपनी किताबों और नॉवल का ख्याल आया जो उसकी चारपाई के नीचे और अलमारी में बड़े पड़े थे। वो ये सब पढ़ चुकी थी। उसने अपने चंद पसंदीदा नॉवल उठाने चाहे तो एकदम से उसे ख्याल आया कि उसका मजाक उड़ाया जाएगा। अंग्रेजी नॉवल पढ़ने वाली एक मामूली कांस्टेबल। उसने उनमें से कोई ना उठाया। उसने अपनी माँ से कह दिया कि अब कोई रद्दी वाला आए तो उसे ये सारे बेच दे। वो शहर आ गई। मुलाजमत के शुरू दिनों में उसका दिल नहीं लगता था। यह हाल उसकी दूसरी नई बढ़ती होने वाली लड़कियों का था। वो ड्यूटी करती जो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि किसी मुल्जिम औरत को अदालत ले जाती और वापस थाने या जेल ले जाती, या फिर किसी थाने में किसी मुल्जिमा के पास बैठना पड़ता। इसके अलावा वो या तो सोती रहती थी या दूसरी लड़कियों के साथ गप्पे लगाती रहती। वो एक आम सी लड़की की मारी नौकरी करती रही जैसे दूसरी लड़कियां कर रही थीं। उन्हें कहा गया कि अभी उनकी ट्रेनिंग होनी है। उस वक्त उनसे पहले वाला बैच चल रहा। जैसे ही वो पास आउट इन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। इस दौरान वो अपनी मोहसिन लेडी कांस्टेबल से मिलती रही। वो इसे नौकरी करने के गुर और तरीके बताती रही। उसने उस बंदे के बारे में भी बता दिया कि वो कौन था, ऐसे लोगों से किस तरह बनाकर रखनी चाहिए, वो कैसे कैसे मुकाम पर किस तरह काम आते हैं। यूं 6 माह से ज्यादा का अरसा बीत गया। उस दिन वो थाने में थी जब उसकी टीचर सुमेरा का फोन आया। उससे नैना का राब्ता रहता था। वो अक्सर उनके यहाँ चली जाती जब सायरा आई होती, लेकिन वो उसके साथ ज्यादा ना बैठा करती थी। उसे अपनी कम आएगी का एहसास होता था। टीचर सुमेरा ने उसे फौरन अपने यहाँ बुलाया था। वो आपी फौजिया को बताकर उनके घर चली गई। सायरा आई हुई थी। वो कुछ देर उसके पास बैठी तो मैडम ने सायरा को चाय बनाने भेज दिया। फिर उससे बोली, ये जो बात मैं तुम्हें बताने लगी हूँ इसका सायरा से जिक्र नहीं करना, वो हाँ परेशान होगी। ऐसी क्या बात है? नैना ने तजस्सुस और हैरत से पूछा, क्योंकि उन दो माँ बेटी के दरमियान कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। बात यह है कि मैं अकेली बेवा औरत हूँ। बेटी पराया धन है। उसका मास्टर्स मुकम्मल हो जाए तो मैं उसकी शादी कर दूंगी और मेरे पास बचेगा मेरा यही घर जहाँ मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजारना चाहती हूँ। लेकिन क्या? उसने पूछा। तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। चंद लोग फोन करके 2 बार औरतें भेजकर मुझे इस बात पर राजी करना चाहते हैं कि मैं ये घर उन्हें फरोख्त कर दूं, और जो कीमत बताते हैं वो इंतहाई मामूली सी है। जाहिर है मैंने इनकार ही करना है। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्यों फरोख्त करूं? मैडम ने काफी हद तक गुस्से में कहा। तो फिर वो क्यों? उसने कुछ ना समझते हुए पूछा तो मैडम बोली, दरअसल जो लोग यहाँ प्लाजा बनाना चाह रहे हैं उन्होंने कुछ गलत किस्म के लोगों का ताउन लिया हुआ है और मुझे हर वक्त धमकाते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं बनेगा। देखें मैडम, ये बहुत जालिम दुनिया है। आप शायद उनका मुकाबला न कर पाएं। मेरे ख्याल में आपको यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसने अपनी दानिस्त में दुरुस्त कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि शहर में एक ही लैंड माफिया है और वो लोग बहुत जालिम थे। लेकिन जो कीमत दे रहे हैं इसमें से तो घर नहीं खरीद सकती। मैं यहाँ सुकून से हूँ, क्यों डिस्टर्ब करते हैं ये लोग? मैडम ने गुस्से में कहा। वो खामोश हो गई। फिर चंद लम्हे सोचने के बाद पूछा, तो क्या करें? मैं यही चाह रही हूँ कि पुलिस की मदद ले जाए। मुमकिन है वो पुलिस ही के डर से ये ख्याल छोड़ दें। मैडम ने एक उम्मीद पर कहा। तो वो बोली, मैं इस इलाके के इंस्पेक्टर से आपको मिलवा दूंगी। कोशिश करूंगी कि डीएसपी साहब से मिलवा दूं। बाकी देखें क्या होता है। वो इसी शाम वापस पुलिस लाइन चली गई। रात गए तक सोचती रही कि इस मसले का हल क्या हो सकता है। वो हर हाल में अपनी मैडम का साथ देना चाहती थी। मैडम उसकी मोहसिन थी और वो एहसान फरामोश नहीं थी। उसे ये अच्छी तरह खबर थी कि वो लैंड माफिया खतरनाक लोगों का है, लेकिन वो पुलिस के बगैर नहीं चल सकते थे। उसे बहुत हद तक यकीन था कि ये मामला हल हो जाएगा। सो उसने 2 दिन में ही मैडम सुमेरा की मुलाकात डीएसपी से करवा दी। मैडम ने पूरी तफसील के साथ डीएसपी को सारी बात समझाई, फिर उससे मदद की दरख्वास्त की। डीएसपी ने वादा किया कि कोई इन्हें कुछ नहीं कहेगा, सुकून से रहें। वो मुतमईन होकर आ गई। नैना को खुशी हुई कि वो अपनी मोहसिन के काम आई। पहली बार उसे पुलिस की नौकरी करना अच्छा लगा था। वो रात खूब जी भरकर सोई थी। अगले दिन की सुपहर थी। वो अदालत से ड्यूटी करके आई थी। अभी उसने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा था कि उसे मैडम सुमेरा की कॉल आई। उसने कॉल रिसीव की तो मैडम सुमेरा हिजियानी अंदाज में चीख रही थी, खुदा के लिए कुछ करो, वो लोग सायरा को उठाकर ले गए हैं। मेरी बेटी, वो जालिम। ये सुनते ही नैना के पांव तले से जमीन निकल गई। ये क्या हो गया? मैडम की चीखें उसके कान में पड़ रही थीं
اور اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ معصوم سی سائرہ جس نے دنیا داری تو کیا برتنی تھی، اس کی ہو بو سے بھی واقف نہیں تھی۔ فاختہ کی طرح چھوٹے دل والی سہرا تو یہ خوفناک حالات برداشت ہی نہیں کر پائے گی، وہ تو مر جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی وہ بولی، جی میڈم، میں کچھ کرتی ہوں، جلدی کرو، اللہ کے لیے جلدی کرو۔ وہ چیخ رہی تھی، داڑیں مار رہی تھی۔ اس نے تیزی سے سیل فون بند کیا اور اسی طرح پلٹ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ آپی فوزیہ تھانے میں تھی۔ وہ انتہائی تیزی سے اس کے پاس پہنچی اور اسے ایک ہی سانس میں سب بتا دیا۔ وہ بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ پتہ نہیں آپی، وہ میری بہنوں کی طرح ہے، خدا کے لیے اسے بچا لیں۔ اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا تو آپی فوزیہ اٹھتے ہوئے بولی، آؤ چلتے ہیں۔ وہ سیدھی ڈی ایس پی کے پاس گئی۔ وہ اس وقت گھر پر تھا۔ اس نے جاتے ہی کہا، سر جی، کیا اس میڈم کا یہی قصور تھا کہ وہ آپ کے پاس آ گئی تھی؟ اس نے پولیس سے مدد چاہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی معصوم بیٹی کو اٹھا لیا گیا۔ اس پر ڈی ایس پی خاموش رہا، پھر غصے میں کانپتے ہوئے بولا، ایک منٹ ٹھہرو۔ یہ کہہ کر اس نے سیل فون نکالا اور انسپیکٹر سے ساری بات کہہ کر بولا، ایک تو یہ پتا کرو کہ دفتر میں ان کا مخبر کون ہے، دوسرا فوراً وہ لڑکی بازیاب کرواؤ، کوئی سمجھوتا نہیں، جانتے ہو وہ یہاں کے کالج کی لیکچرار ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سیل فون بند کر دیا۔ پھر انہیں انسپیکٹر رفاقت سے ملنے کو کہا۔ وہ فوراً تھانے آئی تو پولیس پارٹی تیار تھی۔ وہ ان کے ساتھ میڈم سمیرا کے گھر چلے گئی۔ کچھ دیر تفصیل سننے کے بعد انسپیکٹر رفاقت وہاں سے نکلا۔ تب تک اس کے پاس کافی نفری آ گئی تھی۔ وہ لوگ 2 جگہ سے بندے پکڑ کر تھانے چھوڑ آئے تھے۔ اس وقت سورج ڈوب رہا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ لڑکی کہاں ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی انسپیکٹر رفاقت کو پتہ چلا، اس نے ڈی ایس پی کو فون کیا۔ پھر وہ سیدھا سردار مٹھن خان کے ڈیرے پر جان پہنچا۔ نینا اس کے ساتھ ہی تھی۔ گیٹ پر انہیں روک لیا گیا۔ سردار سائیں کی اجازت کے بغیر تم لوگ اندر نہیں جا سکتے ہو، گیٹ پر موجود ایک لہیم و شہین بندے نے کہا تو وہ بولا، جاؤ پھر کہو سردار کو، بتاؤ انسپیکٹر رفاقت آیا ہے۔ اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور اندر کسی کو بتایا، پھر تھوڑی دیر بعد سن کر بولا، جاؤ لیکن ہتھیار ادھر رکھ کر جاؤ۔ انسپیکٹر رفاقت نے سنا اور ڈی ایس پی کو کال کر دی۔ اسے ساری صورتحال بتائی تو ہدایات لے کر گیٹ پر کھڑے بندے سے بولا، سردار سے کہہ دینا میں واپس جا رہا ہوں لیکن جلدی آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ مڑ گیا اور تھوڑے فاصلے پر جا کر مختلف لوگوں کو فون کرنے لگا۔ نینا یہ سب دیکھتے ہوئے تڑپ رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیا کرے کہ اڑ کر ڈیرے کے اندر چلی جائے اور سائرہ کو نکال کر لے آئے۔ وہ مضطرب سے انسپیکٹر رفاقت کے پاس گئی اور بڑی لجاجت سے پوچھا، سر جی یہ کیا ہے؟ ہم ایسے ہی، یہ وہ بڑے لوگ ہیں جو ہم پر حکومت کرتے ہیں، ہم عوام بے غیرت ہیں جو ایسے حرام زادوں کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ یہ عوام کے گھروں سے ان کی بیٹیاں اٹھا لیں اور ہم ان کے ڈیروں کے اندر نہیں جا سکتے۔ لعنت ہے اس سسٹم پر۔ اس نے بے ساختہ کہا تو وہ تڑپ کر بولی، سر کیا ہم ناکام ہو جائیں گے؟ نہیں، میں ان بہن کو انہی کے بل سے نکالتا ہوں۔ شہر میں ان کے گماشتے تھانے پہنچ چکے ہیں اور وہاں ان کی چترول ہو رہی ہے۔ وہ بھگ رہے ہیں، کتنی دیر چھپائیں گے یہ؟ اس نے غصے میں بے ساختہ مغلظات بکتے ہوئے کہا۔ وہ تھانے کے ساتھ رابطے میں تھا، اسے پل پل کی خبر مل رہی تھی۔ 10 سے زیادہ لوگ تھانے میں لا کر لٹا لیے تھے اور ان کے فرسا انہیں بچانے کی کوشش میں تھے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اندر سے 4-5 بندے تیزی سے باہر آئے۔ ان میں سے ایک بڑی عمر کا تھا۔ اس نے آتے ہی ایک سانس میں کہتا چلا گیا، او سر جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ انسپیکٹر رفاقت آئے اور اس کے لیے ڈیرے کا دروازہ نہ کھلے، یہ ناممکن ہے سر، آئیں۔ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے کوئی تاثر لیے بغیر پوچھا تو وہی اڈیر عمر آدمی بولا، اندر ہے، آؤ نا، دیکھ لو۔ انسپیکٹر رفاقت نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہی تھا کہ انسپیکٹر رفاقت نے وائرلیس پر پیغام دے دیا کہ وہ سردار مٹھن خان کے ڈیرے کے اندر جا رہا ہے۔ اس نے اڈیر عمر آدمی کو باور کرا دیا کہ وہ ڈیوٹی پر ہے اور اس کا محکمہ جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اندر کا منظر وحشت ناک تھا۔ بڑا سا صحن جہاں ختم ہوتا تھا وہیں سے دلان شروع ہوتا تھا۔ اس کے بعد کئی کمرے تھے۔ اس دلان کے پاس ایک لڑکی فرش پر ڈیر تھی۔ نینا کی نگاہ جیسے ہی اس پر پڑی وہ پہچان گئی، یہ تو سارا ہے۔ اس کی حالت اس قدر خستہ تھی کہ پہلی نگاہ میں پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ وہ تیر کی مانند اس تک پہنچی۔ اس نے جا کر سائرہ کا چہرہ اٹھایا۔ وہ ہونکوں کی مانند اسے دیکھ رہی تھی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کا چہرہ ناخنوں سے چھدا ہوا تھا، گردن پر سرخ دبے تھے جیسے کسی کتے نے اپنی خباثت دکھائی ہو۔ اس کے کپڑے گریبان سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ اپنا جسم چھپانے کی کوشش میں سمٹی ہوئی تھی۔
وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ تم ٹھیک ہو سائرہ؟ بولو پلیز، نینا نے لڑزتی ہوئی آواز میں پوچھا تو سائرہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر پاگلوں کی طرح بولی، نہیں، ان کتوں نے مجھے چیڑ پھاڑ کر کھا لیا ہے، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، میں گندی ہو گئی ہوں، تم پڑے ہٹ جاؤ، اس نے ہذیانی انداز میں کہا۔ ایسے میں اسی کے پیچھے دلان میں ایک نوجوان ظاہر ہوا، اس کے ساتھ 3 لڑکے مزید بھی تھے۔ وہ نوجوان زیادہ تر و تازہ اور امیر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے انتہائی سختی سے کہا، تم اپنی ماں کو سمجھاتی نہ کہ تھانے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، اب جاؤ یہاں سے، شکر کرو میں نے تمہیں مارا نہیں، ورنہ میں زندہ نہیں رکھتا کسی کو۔ نینا نے سنا تو اس کے دماغ میں ایک الاؤ اٹھ گیا، اسے سے معاف ہوتے دماغ میں وہ بے ساختہ بولی، تم کون ہو بے غیرت؟ زبان سنبھال او 2 ٹکے کی پولیس والی، اس نوجوان کی بجائے اس کے قریب کھڑے ایک شخص نے کہا جو شکل سے ہی نوکر دکھائی دے رہا تھا۔ تم تو 2 ٹکے کی بھی نہیں ہوتے ہو کتے، نینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ سلامت خان واہ، پہلی بار کسی پولیس والی کی جرت دیکھی ہے کہ وہ ہان فرحان کے سامنے بولے، اس نوجوان نے تالی بجاتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا اور 2 قدم آگے بڑھایا، پھر اپنی گن لے کر بولا، شکر کرو میں نے اسے مارا نہیں تھا، ایویں بس اپنا بستر گرم کیا تھا اور چھوڑ دیا کہ پولیس والوں کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اب نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چشم و زن میں گن سیدھی کی اور فرش پر پڑی مدہوش سائرہ پر فائر کر دیا۔ بلا شبہ وہ گولی اسے لگ جانی تھی، لیکن نینا اپنی جگہ سے یوں اچھلی تھی کہ اڑتی ہوئی اس کے ہاتھ پر جا پڑی، جس سے نشانہ ہٹا گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مدہوش سائرہ کا رد عمل یوں تھا کہ جیسے کوئی خبر ہی نہ ہو کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہوش و حس سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی۔ ہان فرحان کی گن گر چکی تھی۔ اسی لمحے پولیس رفاقت نے اونچی آواز میں کہا، بہت ہو چکا، بند کرو یہ ڈرامہ چھوٹے خان۔ میں بند کروں یہ ڈرامہ؟ ارے ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، اب دیکھو۔ میں اب بھی سمجھا رہا ہوں چھوٹے خان، انسپیکٹر رفاقت نے کہا تو ہان فرحان سے سلامت خان نے کہا، ہاں جی آپ اندر چلے، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں، یوں نہیں، اس نے غصے میں یوں کہا جیسے خود پر قابو نہ ہو۔ تبھی سلامت خان نے ان تینوں جوانوں کی طرف دیکھ کر کہا، آپ ہی لے جائیں خان جی کو اندر۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یہ تو خان کا فیصلہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھ یہ پولیس والی بھی کیا کم خوبصورت ہے؟ اس نے مڑ کر اپنے دوستوں سے پوچھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ تبھی ایک نے کہا، ہاں ہان ہے تو خوبصورت، یہ اس سے زیادہ رسیلی لگ رہی ہے، کیوں نہ آج یہی صحیح؟ ہاں ذرا نہلا دہلا کر چمکا لیں گے، اس نے کہا تو اس کی خواری دوستوں نے زوردار کہکا لگا دیا۔ اس پر انسپیکٹر رفاقت آگے بڑھا اور اس نے سائرہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ تبھی ہان فرحان نے اونچی آواز میں کہا، نہیں انسپیکٹر، ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑ کر جانا ہوگا تمہیں، اب یہ میری ضد ہے۔ ہاں جی چلے نا اندر، میں بتاتا ہوں نا آپ کو، سلامت خان نے التجا سے کہا تو وہ بولا، اور یہ میرا حکم ہے کہ اس پولیس والے کے کپڑے اتارو ابھی اسی وقت، ورنہ تم میں سے کوئی نہیں رہے گا، جلدی۔ اس کے حکم پر چند گن مین نینا کی جانب آگے بڑھے۔ پولیس والے اسے بچانے کے لیے لپکے تو وہاں پر موجود سیکیورٹی والوں نے اپنی گنیں ان پر تان لی۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ پولیس والے اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر انسپیکٹر رفاقت نے آگے بڑھتے ہوئے مصالحانہ انداز میں کہا، دیکھ چھوٹے خان، میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں، میں اس لڑکی کو بازیاب کرنے آیا ہوں، اندر جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ تم مجھے نہیں جانتے ہو اور نہ میری ضد سے واقف ہو، جاؤ اور اس پولیس والی کو چھوڑ جاؤ، اس نے حقارت سے کہا، پھر گھور کر رکتے ہوئے سیکیورٹی والوں کو دیکھا۔ وہ آگے بڑھ کر نینا کو پکڑنے لگے۔ نینا بے بس ہو چکی تھی۔ سلامت خان آگے بڑھا اور اس کے پاس گیا، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اس کا گریبان چاک کر دیا۔ اس کے سر کی ٹوپی وہیں کہیں گر گئی۔ کیا کرتے ہو بیٹے؟ ایسے خواہ ضد نہیں کرتے، یہ انسپیکٹر اپنا کام کر رہا ہے، اسے کرنے دو۔ اس ٹھنڈی آواز کے ساتھ ہی ایک اڈیر عمر شخص نمودار ہوا۔ وہ سردار مٹھن خان تھا جو اسی وقت وہاں آ گیا تھا۔ درمیانے قد کا سرخ و سفید چہرہ، اس کے چہرے پر خاص بات اس کی اوپر کو اٹھی ہوئی نوکدار خشخشی مونچھیں تھیں۔ سفید کرتا اور شلوار پہنے ہوئے تھا۔ اس کے کاندھے پر لنگی نما چادر تھی۔ اس کے یوں کہنے پر سیکیورٹی والے ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا چند قدم آگے آیا اور انسپیکٹر رفاقت سے مخاطب ہو کر بولا، لے جاؤ اس بیچاری لڑکی کو، لے جاؤ، ادھر رستے میں بے ہوش پڑی تھی، میرے آدمی اسے اٹھا کر لے آئے ہیں، ورنہ یہ بیچاری وہیں مر جاتی۔ سردار جی، آپ کے بیٹے نے بہت، وہی سنو جو میں کہہ رہا ہوں۔
یہی بات تم نے FIR میں بھی لکھنی ہے نا، میں اسی لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ اب ایسا کر، جلدی سے چلا جا، اس بیچاری لڑکی کو کسی ہسپتال میں داخل کروا۔ تم بھی تلاش کرو، ہم بھی وہ مجرم ڈھونڈتے ہیں جنہوں نے اس بیچاری پر ظلم کیا۔ میں نے DSP سے بات کر لی ہے۔ اس نے یہ کہا۔ چند لمحے انسپیکٹر رفاقت کے چہرے پر دیکھا، پھر مڑ کر واپس چلا گیا۔ خان فرحان اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی باتوں کے درمیان ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ انسپیکٹر رفاقت نے کوئی بات نہیں کی۔ نینا نے خود کو سمیٹا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے دماغ میں جو بے بسی کا دکھ تھا وہ سلگنے لگا۔ وہ سائرہ کے پاس گئی اور اسے اٹھا کر ڈیرے سے چل دی۔ آگ کا شعلہ اس کے دماغ میں بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے اپنا آپ اپنے آنچل میں چھپا لیا تھا۔ انسپیکٹر رفاقت غصے سے زیادہ دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ DSP وہیں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دکھ بڑے لہجے میں بولا، سر، میں FIR نہیں، اپنا استعفیٰ لکھوں گا، مجھے یہ نوکری نہیں کرنی۔ نہیں، تم ابھی اپنا غصہ ان پر نکال لو جو اس میڈم کو تنگ کرتے رہے ہیں۔ انہیں لے آئے ہیں۔ پہلے تم FIR درج کرواؤ، پھر جاؤ اور اس بچے کو ہسپتال داخل کرواؤ۔ DSP نے کافی حد تک نرم لہجے میں کہا۔ نہیں سر، میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ کرو، بعد میں تم جو کہو گے وہی ہوگا، تھوڑی سی عقل برتو، ان کے جسم پر نشان چھوڑو، میں بیٹھا ہوں ادھر۔ DSP صاحب نے کہا۔ نینا کو معلوم تھا کہ FIR کے بعد وہ سائرہ کا میڈیکل کروانا چاہتے ہیں۔ وہ بھی ساتھ جانے کو تیار تھی۔ FIR درج ہو گئی۔ اتنے میں میڈم سمیرا آ گئی۔ اس کی حالت پاگلوں کی طرح تھی۔ اس کی ایسی حالت کیوں نہ ہوتی جس کی ایک اکلوتی بیٹی کو بھیڑیوں نے چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا ہو۔ کیسی یہ زمین ہے اور کیسا اس کا قانون ہے۔ ایک بےغیرت شخص نے بڑے آرام سے ان پولیس والوں کو سمجھا دیا تھا کہ FIR کیسے درج کرنی ہے۔ قانون کی دھجیاں یوں اڑائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک استاد کی یوں توہین ہی نہیں، اس پر ظلم بھی کیا جائے گا۔ نینا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میڈم سمیرا آئی اور اسے کچھ کہے بنا اپنی بیٹی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے یوں تکنے لگی جیسے وہ پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ وہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگی، یوں جیسے اس کے زخموں کو اپنے بدن پر محسوس کر رہی ہو۔ پھر اس نے بڑی نرمی سے سائرہ کو اٹھاتے ہوئے بولی، آؤ چلیں، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ یہ لفظ کسی تیر کی طرح نینا کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھی تو میڈم سمیرا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روکتے ہوئے کہا، وہیں رک جاؤ، آگے مت بڑھنا۔ میں نے سوچا تھا پولیس تحفظ دیتی ہے، جب پولیس ہی ناکارہ ہے تو کسی کا کیا دوش۔ ہم پہ ظلم ہوا کوئی بات نہیں، تم بھی کبھی اپنی صورت نہ دکھانا۔ میڈم کا لہجہ اس کا جگر چھلنی کر گیا۔ وہ ساکت ہو گئی تھی۔ DSP نے جب اسے جاتے ہوئے دیکھا تو کہا، میڈم، FIR درج کرنی ہے، اور جو حفاظت نہ کر سکے وہ انصاف کیا دلا سکتا ہے۔ یہ زمین اب انسانوں کے لیے نہیں رہی۔ یہ کہہ کر وہ سائرہ کو لے چل دی، باوجود شدید خواہش کے وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکی۔ سبھی بے دست و پا وہیں کھڑے رہ گئے۔ DSP چلا گیا تو انسپیکٹر فقط اپنا غصہ وہاں پکڑے ہوئے ملزموں پر اتارنے لگا، جبکہ نینا وہاں سے نکلی اور پولیس لائن میں اپنی بارک جا پہنچی۔ اس نے کپڑے بدلے تو وہاں موجود ہر لڑکی کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ آپی فوزیہ نے زبردستی اسے کھانا پلانا چاہا، مگر اس کا جی نہیں چاہا۔ وہ ایک کونے میں جا بیٹھی۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر رو نہیں پا رہی تھی۔ آنسو اس کی پلکوں پر خشک ہو چکے تھے۔ اسے بار بار خان فرحان کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ کس قدر غرور اور روانیت کے ساتھ اس نے سائرہ پر گولی چلائی تھی۔ اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی اٹھے اور اس بے غیرت سانپ کا سر اپنے ہاتھوں سے کچل دے، لیکن وہ بے بس تھی۔ ساری رات بیت گئی۔ وہ اسی طرح چارپائی کے ساتھ لگی فرش پر بیٹھی خود سے سوال کرتی رہی، کیا ظالم کے لیے کمزور ہی ہوتے ہیں؟ ہاں، کمزوروں پر ہی ظلم ہوتا ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ طاقتور کیوں نہیں۔ یہ مظلوم ہی ہے جو ظالم کو جنم دیتا ہے۔ ظالم کے ظلم سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر بے غیرت، کمینہ اور ننگے انسانیت ہے۔ وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ ابھی ملکجہ اندھیرا تھا۔ اس کا فون بج اٹھا۔ انسپیکٹر فاقت کی کال تھی۔ اس نے فوری طور پر اسے تھانے بلایا تھا۔ جس وقت وہ تھانے پہنچی تو اس کا دل دگ سے رہ گیا۔ سامنے 2 چارپائیوں پر سفید چادر سے ڈھکے 2 جسم پڑے تھے۔ انسپیکٹر فاقت نے اشارے سے کہا کہ اس لاش کا منہ دیکھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کپڑا ہٹایا تو وہ تاب نہ لا سکی۔ جلے ہوئے چہرے مسخ ہو چکے تھے۔ اگر وہ ان کے ساتھ نہ رہی ہوتی تو شاید وہ انہیں پہچان بھی نہ پاتی۔ وہ میڈم سمیرا کی لاش تھی۔ وہ میٹھی نیند سو چکی تھی۔ وہ میڈم کا چہرہ دیکھتے ہوئے جم کر رہ گئی۔ اس کے کانوں میں میڈم کے کہے یہ الفاظ گونجے کہ آؤ چلیں، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ سائرہ کی لاش دیکھے۔ اس کے قریب کھڑی ایک اہلکار نے سائرہ کے چہرے سے بھی کپڑا ہٹا دیا۔
وہ मासूम भी इस दुनिया के जुल्म का शिकार होकर यहाँ से जा चुकी थी। नैना से देखा न गया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसका सर घूमा और वो वहीं गिर गई। वो हौनकों की तरह ये सब देखती रही, जैसे बंदा सामने देख रहा होता है, लेकिन उसकी अकल समझ मौफ हो जाती है। वहीं उसे पता चला कि इन 2 माँ बेटियों को कुछ लोगों ने कत्ल किया है। ये सारी कार्रवाई वहां मौजूद एक चौकीदार ने देखी थी। वो लोग थे जो एक कार में से निकले थे। वो घर की 4 दीवारी फैलांग कर अंदर कूद गए। चंद मिनट बाद ही एकदम से अंदर से फायरिंग की आवाज आना शुरू हो गई। चौकीदार अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने वाल वेला किया, लोगों को बुलाने के लिए भागा। उसके वाल वेले पर लोग अपने घरों से निकल भी आए, लेकिन उस वक्त तक वो हमलावर बाहर आ चुके थे। वो इत्मीनान से कार में बैठे और वहां से चल पड़े। वो गली से निकले नहीं थे कि घर को आग लग गई। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन दोनों को बाहर निकाला, लेकिन ये कोशिश उन्हें बचा न सकी। उस वक्त तक वो दोनों माँ बेटी इस जहां से जा चुकी थी। इस कदर भयानक मौत, क्या कसूर था उनका? यही कसूर था कि वो इस जंगल में रह रही थी, जहां ना कोई कानून है और ना कानून के रखवाले। बेगैरती इंसानी आबादी में दंदनाती फिर रही है। मैडम सुमेरा और सायरा को दफना देने के 2 दिन बाद तक वो पूरी तरह होश में नहीं आई। इंस्पेक्टर रफाकत उसकी हालत समझ रहा था, इसलिए उसने नैना को घर जाने की इजाजत दे दी। वो अपने घर गांव आ गई, जहां उसके पास सिवाय सोचो के और कुछ नहीं था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा मिठन खान के बेटे फरहान पर आ रहा था। किस कदर रौनियत से वो इसके कपड़े उतार देने की बात कर रहा था। आम हालात में एक पुलिस वाला किसी बंदे को बात नहीं करने देता। गाली बक दे, थप्पड़ मार दे, गरीब आदमी सह जाता है, लेकिन मिठन खान जैसे लोगों के सामने यही पुलिस वाले बिगी बिल्ली की मानित खामोश रहते हैं, उनकी ताबियादारी करते हैं। ये इस मुआशरे की मुनाफकत है या इन हुक्मरान तबकों की बेगैरती के आवाम को इंसान नहीं समझते और हवास के बेदाम गुलाम होते हैं। वो जितना सोचती उतना ही उसका दिमाग खराब होता। दूसरी तरफ सायरा का मासूम चेहरा जब भी उसे याद आता तो डेरे पर होने वाला जुल्म उसे झंझोड़ के रख देता। वो एकदम से इंतकाम लेने का सोचती। उसका जी चाहता कि वो उन सबको शूट कर दे, उन्हें भी इसी तरह अजियत देकर मारे जैसे उन्होंने सारा और मैडम सुमेरा को कत्ल किया था। लेकिन वो बेबसी की इंतहा पर थी। एक गरीब मजबूर लड़की जिसे अपनी ड्यूटी पूरी करने के लाले पड़े हुए थे, वो नौकरी करे तो उसे यूं ही जीना था, सर झुकाकर हर तरह की बेइज्जती का सामना करना था। इंस्पेक्टर रफाकत में थोड़ी गैरत थी, उसने इस्तीफा दे दिया था। वो एक मामूली कांस्टेबल थी। वो अपनी बेइज्जती फिर करवाए या फिर हर किस्म की असियत खत्म करने के लिए सिवाय खुदकुशी के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो मर जाएगी तो कोई झंझट नहीं रहेगी। हर नया दिन उसके अंदर यही सोच मजबूत करता चला गया। वो बहुत अजियतनाक दिन था। उसके अंदर की वो लड़की गैरत से मर रही थी। ये सोच रोज बरोज इस कदर पुख्ता हो चली जा रही थी कि उसे खुद लगता था कि बस किसी एक दिन उसने खुदकुशी कर लेनी है। वो दोपहर का वक्त था। उसने नहाकर नया जोड़ा पहना और अपनी माँ के पास गई। माँ ने उसे सर से पांव तक देखते हुए हैरत से पूछा, बेटी ये तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? माँ, अब तो दिल करता है बहुत दूर कहीं चली जाऊं, जहां से फिर कभी वापस ना आऊं। माँ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर मुंह दूसरी तरफ करके बोली, जब बेटों का बोझ बेटियां उठा लें तो इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, इन्हें मर ही जाना चाहिए। माँ की बात और उसके हसरत बड़े लहजे पर वो चौंक गई। उसे एकदम से ख्याल आया कि इस बुरी माँ बीमार भाई का कौन है। ये तो मजबूर हैं। छोटा भाई जो मजदूरी कर रहा है वो तो खुद को संभाल लेगा। वो इनकी मजबूरी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो भी अगर उन्हें छोड़ गया तो। वो इससे आगे सोच न सकी। वो गड़बड़ा गई। तभी उसने बात बनाते हुए कहा, मेरा तबादला भी तो हो सकता है। 24 घंटे की नौकरी कहीं भी करना पड़ सकती है। मुझे गोली भी लग सकती है। हमारा वास्ता मुजरिमों से होता है। बेटा, मौत मौत का फर्क होता है। मौत बरहक है, उसे नाहक ना बनाओ। उस खुदा के पास जाओ तो सुर्ख रूह होकर। वो बड़ा बेनियाज है। माँ ने धीमे लहजे में ऐसी हौसला अफजा बात की कि वो बाकी सारा दिन यही सोचती रही। उसी शाम उसने फैसला कर लेना कि वो वापस पुलिस लाइन चली जाएगी। बार्क नंबर 3 में मौजूद लड़कियां उसे यूं मिली जैसे वो उसी की मुंतजिर हों। आपी फौजिया ने जहां उसे बहुत हौसला दिया, वहां नए रास्ते भी दिखाए। उसने बहुत सारी मालूमात भी दी। उस रात नैना को बहुत देर बाद नींद आई थी। वो बिस्तर से उठी और अपने क्वार्टर के बाहर आकर बैठ गई। चांदनी रात में आंगन में दड़ी चारपाई पर वो बहुत देर तक सोचती रही। कोई भी सिरा हाथ नहीं आया सिवाय ख्याल के। वो बेबस है, मजबूर है और कमजोर है। उसने एक सर्द आह बड़ी और उठकर अंदर चली गई।
باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔